سو گزارش یہ ہے کہ اس دفعہ مستی نہ کیجیے گا. وہ تمام لوگ جو امیزون میں کام کرنا چاہتے ہیں, پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یو آر این ایمبیسڈر آف یور کنٹری. پیپل ڈو ناٹ نو یو, بائرز ڈو ناٹ نو یو. آل دے نو از کہ دے ہیو باٹ سم تھنگ فرام اے پاکستانی سیلر. اگر وہ پٹ آف ہو گئے, اگر وہ ناراض ہو گئے, تو مڑ کے پاکستان کے نام کی طرف نہیں جائیں گے, پاکستان کے سیلر کی طرف نہیں جائیں گے. تو آپ کے کندھے پہ ایک رسپانسبلٹی ہے برانڈ ایمبیسڈر ہونے کی اپنی کنٹری کی. جی السلام علیکم. پاکستان فائنلی آفیشیلی امیزون کی سیلر لسٹ میں انکلوڈ ہو گیا. یہ ایک بہت بڑی خوشخبری, ایک بہت خوشائن بات ہے پاکستانی سیلرز کے لیے, کیونکہ ان کو ایکسیس مل گیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کا. جب انگریز نے برصغیر میں سٹیپ ان کرنا تھا نا, تو اس نے بادشاہ سے صرف ٹریڈ مانگی تھی کہ آپ ہمیں اپنے ملک میں تجارت کرنے کی اجازت دے دیں. اور اس کے بعد آف کورس وہ اسمارٹ انف تھے, ہمیں یہ پریولیج ملی تھی, لیکن ہماری حرکتوں کی وجہ سے, ہماری ناپ تول کی کمی کی وجہ سے, ہماری بے ایمانی کی وجہ سے اور چند ادر وجوہات, ان کی بنا پہ ہمیں ایکسیس ڈینائی کر دیا گیا تھا. اب خوشخبری یہ ہے کہ بیکاز آف منسٹری آف کامرس اور ان سب کی کاوشوں سے, جو کہ ایک تو گورنمنٹ اور دوسرا جو پرائیویٹ پلیئرز ہیں, جن میں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, نوٹ وردی ہیں سنی علی کی ایکسٹریم کامرس, اور بہت ساری کمپنیز ہیں جن کا رول ہے, کیونکہ لوگ امیزون پہ کام کر رہے تھے پرائیویٹلی, اور مشکل تھا کیونکہ پاکستان میں ایکسیس نہیں تھا, تو باہر کے ملک سے پھر کنٹری کا ایکسیس لے کے وی پی این کر کے پھر یہ لوگ اس طرح کام کرتے تھے. اب چونکہ آپ کو لیگلی ایکسیس مل گیا ہے, تو میں یہ امید کر رہا ہوں, میں یہ فورسی کر رہا ہوں, اور میں یہ دعا بھی کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امیزون پہ سٹیپ ان کر جائیں گے اور پاکستان سے پوری دنیا میں تجارت کریں گے. ایکسیس ہے نا مارکیٹ کا. اب امیزون ہے کیا؟ آسان الفاظ میں آپ کو میں یہ سمجھاؤں کہ یہ سیلر ہے, بیچ میں یہ بلڈنگ امیزون کی بلڈنگ ہے, اور یہ بائر ہے. اب سیلر اور بائر کے بیچ میں جو مارکیٹ ایکسیس ہے وہ امیزون آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے, یہ بلڈنگ پرووائڈ کر رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس پوری دنیا ہے اپنا کاروبار کرنے کے لیے, اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے, چاہے آپ مرچنڈائز ہے, چاہے آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہیں, چاہے آپ گڈز میں ہیں. فار ایگزامپل میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا تھا, جس کا لنک اوپر ہی کہیں آئی کارڈ پہ ہوگا, کہ اگر آپ کرکٹ بال, جیسے ہم سیالکوٹ میں لیدر مینوفیکچرنگ, سپورٹس مینوفیکچرنگ, سرجیکل انسٹرومنٹس, ہم یہ بے شمار اس طرح کے کام کرتے ہیں اور بڑی اچھی کوالٹی کے کرتے ہیں, خاص طور پہ سرجیکل انسٹرومنٹس اور سپورٹس. ہمارا فٹ بال جو ہے وہ ورلڈ کپ میں یوز ہوتا رہا ہے اور ہوتا ہے, پریمیم لیگز میں یوز ہوتا ہے. ہمارا جو کرکٹ بال ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے. ہمارے جو کرکٹ بیٹس ہیں, ہمارے جو گیجٹس ہیں, گیئرز ہیں, وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں. سو دیئر فور اب آپ کو ایکسیس مل گیا. لیکن یہاں پہ ایک چیز قابل غور ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے امیزون میں کامیاب ہونا ہے تو خالی پروڈکٹ لسٹنگ سے آپ کی دال نہیں گلنے والی. کہ آپ اٹھے اور آپ نے کہا جی میں یہ بلک اٹھا لیا میں نے چائنا سے, میں نے پاکستان کے اندر سے ہی ملٹ سے بلک اٹھا لیا, میں امیزون پہ بس یہ لسٹنگ ڈال رہا ہوں, میں کامیاب ہو جاؤں گا. نہیں. اب امیزون کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹرز کی بھی چاندی لگنے لگی ہے. میں تو خیر بڑے عرصے سے بول رہا تھا کہ آنے والے وقت میں جو نیکسٹ رینج آف ملینئرز ہوں گے وہ ڈیجیٹل مارکیٹرز ہوں گے. بیکاز کوئی بھی کام کرو آن لائن تو اس کو پروموشن کے لیے, اس کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے, اس کے ریچ آؤٹ کے لیے آپ کو ایک سرٹن سکل سیٹ چاہیے, آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے. کیسے آپ ٹریفک لے کے آؤ گے؟ ابھی صرف امیزون کی بات کرتے ہیں. سرچ انجن سے اپنی ویب سائٹ کے تھرو امیزون اسٹور پہ کیسے آپ ٹریفک لے کے آؤ گے؟ سوشل میڈیا, پرائمرلی فیس بک اینڈ فیس بک اون کمپنیز, انسٹاگرام, واٹس ایپ, یا ایون یوٹیوب, لنکڈن, ٹویٹر, پنٹرسٹ, یہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو کہ بڑے ہیوج اماؤنٹ آف ٹریفک رکھتے ہیں انڈیویژلی, یہاں سے آپ کیسے ٹریفک راؤٹ کراؤ گے اپنے امیزون کے اسٹور پہ. تو اگر آپ نے پلاننگ کرنی ہے, جس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے, تو پلیز 80-20 پریٹو پرنسپل,
پہلے ہوم ورک کیجئے, دیکھیے کہ آپ کے مارکیٹنگ ایونیوز کیا ہیں, آپ کے بائنگ آپشنز کیا ہیں, کیونکہ آپ جو پروڈکٹ خرید رہے ہو کسی سے جس کو آپ امیزون میں بیچنا چاہتے ہو, اگر آپ خود مینوفیکچرر نہیں ہو, سب سے بہتر تو یہی ہے نا کہ آپ خود ہی مینوفیکچرر ہو. میں پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جانتا ہوں جو خود پروڈکٹ مینوفیکچر کرتے ہیں اور پھر وہ امیزون پہ بیچتے تھے, لیکن وہ چونکہ پاکستان کو ایکسیس نہیں تھا ایز اے سیلر اور مارکیٹ ایکسیس نہیں تھا, تو پھر وہ باہر کے ملک سے اپنے پروڈکٹ کو بیچتے تھے امیزون پہ. لیکن ایک ہیوج نمبر آف منی جو ہے وہ لگتا تھا فار ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹو ڈرائیو ٹریفک ٹو دیئر امیزون اسٹور, اس کو پروموٹ کرنے میں. اچھا فائدے بڑے ہیں. ایک تو یہ ایفیلیٹ کے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح یہ پروڈکٹ سیل ہوں گے, ایفیلیٹ مارکیٹرز امیزون کے یہ بھی سرفیس اپ کریں گے, ان کا بھی بلاگ جو ہے, ان کا بھی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ بھی پاپولر ہوں گے, بیکاز ظاہر ہے جب کوئی پروڈکٹ بیچ رہا ہے تو ایک طریقہ تو یہ بھی ہے نا اپنی پروڈکٹ کو تیزی سے بکوانے کا, کہ جناب آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ میری اس پروڈکٹ کو بکوائیں, سیل کر دیں, تو وہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کمز انٹو ایکویشن. اور سیکنڈلی دورس نتائج آپ دیکھنا, لوگوں کے اسٹور چل جانے ہیں, ان فیوچر انہوں نے فلپنگ کرنا سٹارٹ کر دینی ہے. لو جی میرے اسٹور میں اتنی زیادہ پروڈکٹ ہیں, یہ بکتا ہے, اس کی یہ ریٹنگ ہے, اب میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں, بڑے اچھے داموں میں لوگ بیچیں گے. میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں, ہوتا تو ابھی بھی ہے لیکن چونکہ ایکسیس نہیں تھا نا لیگلی, تو آپ اس کو بات نہیں کرتے تھے اس کے بارے میں. میں نے آج تک امیزون کی بات اس لیے نہیں کی, حالانکہ بہت سارے میرے دوست ہیں اس پرٹیکولر انڈسٹری میں, بٹ جو چیز پاکستان میں لیگلی انٹروڈیوس نہیں تھی اس کے بارے میں کیا بات کروں. مطلب مشکل کام ہے نا کہ آپ مال چائنا سے اٹھائیں, آپ اس کو ویئر ہاؤس اور اس کے پیسے جو ہیں وہ ڈمپنگ کے, جس کو FBA کہتے ہیں, فلفلمنٹ بائی امیزون, جہاں پہ امیزون ہی کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو ویئر ہاؤس اسٹور کرنا, اس کی انشورنس کا خیال رکھنا, پھر جناب علی اس کی پیکیجنگ کرنا, پھر اس کو آن لائن جو ہے وہ سیل کرنا, کسٹمر سروسز, پیسے لینا آپ کے بیہاف پہ, سب چیزیں جو ہے وہ امیزون ٹیکس کیئر آف, اینڈ دیٹ از کالڈ فلفلمنٹ بائی امیزون FBA. تو اس پہ تو چلو بعد میں تفصیلاً گپ شپ لگے گی, کیونکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری کتاب ہے ہاؤ آئی میڈ $1 million ڈوئنگ فری لینسنگ, اور اس کا جو پیپر ورژن ہے, چھاپ تو میں نے لی ہے, تو میں اب یہ اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے میں اس کتاب کو امیزون پہ بیچوں گا اور پوری دنیا کی مارکیٹ کو ایکسیس کروں گا. سو آئی ایم ایکچولی گوئنگ ٹو لرن الانگ سائڈ یو ایز ویل, اینڈ ان اے پروسیس آئی ایم گوئنگ ٹو کریٹ ویڈیوز تاکہ ہم سب مل کے سیکھیں. اور اس میں ظاہر ہے بہت سارے لوگ میری بھی مدد کریں گے, تو آپ کی بھی ہینڈز ڈاؤن جو ہے وہ ایجوکیشن ہو جائے گی, آپ کی ہینڈز ڈاؤن نالج اور انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کر سکوں گا. سو میرا تو یہ پروگرام ہے, پر گزارش یہ ہے تمام امیزون کے سٹورز اور پروڈکٹ اونرز کے لیے. لاسٹ ٹائم ہم اس لیے بین ہوئے تھے کہ ہم جو مال پرومس کرتے تھے تصاویر میں اور جو ڈیلیور کر رہے تھے وہ ایبسولوٹلی 360 ڈگری فرق تھا. گندا مال, ناقص کوالٹی, فیک پروڈکٹس, ایون ڈبے جس میں ریت اور پتھر بن کے یہ لوگ بیچ رہے تھے, جس کی وجہ سے امیزون کی بس ہو گئی. کیونکہ جب وہ منی بیک گارنٹی کی بات آتی تھی, ہمارے یہاں تو ایک جنرل کانسیپٹ یہی ہے نا, میں نے پریویس ویڈیو میں بھی یہی بولا تھا کہ اتنا بڑا ہم نے جو ہے وہ کاؤنٹر پہ لگایا ہوتا ہے, خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. اچھا نا, بیچنے والا بھی ڈرپوک ہے اور خریدنے والا بھی بے ایمان ہے, کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے لے لیا اور اگر یہ منی بیک گارنٹی ہوئی تو بھائی صاحب میں تو تھوڑی دیر یوز کر کے واپس کر دوں گا. حالانکہ باہر کے ملک میں ایتھیکل ویلیوز انکلکیٹ ہوئی ہوئی ہیں, یہاں پہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں اپنا قبلہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ ایتھیکل, کیونکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی ول ریئلائز کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فال شارٹ آف وننگ اے ریس جسٹ بیکاز کہ وی ور ناٹ fully equipped, but because we lack certain soft skills, and one of the best soft skill is to commit to what you say, and most importantly آپ کی جو بزنس ڈیولپمنٹ اسکل ہے, آپ کی, میں کمیونیکیشن اسکل کی بات کرتا ہوں فار دیٹ میٹر, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ کیسے ناتا, کیسے رابطہ کریٹ کرتے ہیں. باقی تفصیلاً امیزون پہ بات کریں گے اور کوشش کروں گا کہ شاید وہ موسٹ وانٹڈ کولیب جو آپ ہمیشہ چاہتے تھے, کمنٹ میں بتاؤ کیا تھا, وہ بھی کر بیٹھتے ہیں یار, آج نہیں تو کل, یوٹیوب پہ.
تاکہ آپ کو امیزون کے بارے میں بڑی تفصیل سے پتہ لگ جائے. بہت بہت شکریہ. اگر پیغام پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ چل جائے اس خوشخبری کے بارے میں. مارکیٹ ایکسیس مل گیا. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس انگریز کی طرح اپنی پلیس مارکیٹ پلیس میں سیمنٹ کر پاتے ہیں کہ نہیں, جو صرف ٹریڈ کی غرض سے برصغیر آیا تھا اور پھر رہ گیا. تھینک یو ویری مچ. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.